اللہ الرحمن الرحیم معزز حضرت امام جعفر علیہ السلام۔ جو ناظرین ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ معزز حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ کسی شہر میں ایک لکڑہارا نہایت مفلس نادر رہتا تھا۔ وہ ہر روز جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور فروخت کر کے بمشکل اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ افلاس سے تنگ آ کر ایک روز اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ برائے روزگار باہر جاتا ہوں، عجب نہیں کہ پروردگار رحم فرمائے اور ہماری مصیبت دور ہو۔ یہ کہہ کر لکڑہارا معاش کی تلاش میں دوسرے شہر گیا، لیکن بدقسمتی سے وہاں بھی تقدیر نے ساتھ نہ دیا۔ ہر وقت دل میں سوچتا کہ کچھ پیسے ہو جائیں اور اپنے شہر جاؤں اور بال بچوں کی خبر لوں، لیکن کچھ نہ ہو سکا۔ اسی فکر و پریشانی میں 12 سال بیت گئے اور اس عرصے میں نہ تو اس نے بال بچوں کو کچھ بھیجا اور نہ ان کی خبر لی۔ لکڑہارے کی بیوی اپنے خاوند کے چلے جانے کے بعد کچھ دنوں تک اسی فکر میں رہی کہ میرا خاوند خرچ بھیجے گا، لیکن جب اس نے عرصے تک خبر نہ لی اور اس بیچاری پر فاقے گزرنے لگے تو لاچار ہو کر اس نے وزیر اعظم کے محل میں نوکری کر لی اور اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے لگی۔ ایک روز لکڑہاری نے خواب میں دیکھا کہ میں وزیر اعظم کے محل میں جھاڑو دے رہی ہوں کہ یکا یک مولائے آقا دو جہاں جناب امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے اصحاب کے صحن خانہ وزیر اعظم کے تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، آج کیا تاریخ ہے اور کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا مولا آج شب 22 رجب ہے۔ تب حضرت نے اپنی زبان سے بیان فرمایا کہ کوئی شخص کیسی ہی مشکل میں مبتلا ہو یا کیسی ہی پریشانی نے کیسی ہی حاجت نے پریشان کر رکھا ہو، حسب دستور سوا سیر میدے کی پوریاں پکا کر 2 کنڈوں میں رکھ کر ہمارے نام کی نظر 22 رجب بوقت صبح نماز سے فارغ ہو کر دلوائے اور حق سبحانہ تعالیٰ کی درگاہ میں ہمارے واسطے سے حاجت طلب کرے۔ جس وقت خواب میں لکڑہاری نے حضرت کا یہ کلام سنا، اسی وقت بصدقہ دل نظر کرنے کی نیت کی اور 22 رجب کی صبح نماز سے فارغ ہو کر اس نظر کو موقف حکم جناب امام علیہ السلام پورا کیا۔ اب ذرا لکڑہاری کے شوہر کا حال سنیے۔ یہاں تو 22 رجب بوقت صبح یہ لکڑہاری نظر امام علیہ السلام دلا رہی تھی اور وہاں لکڑہارا درخت پر چڑھا ہوا لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ سے کلہاڑی چھوٹ کر زمین پر گری۔ اس نے جو کلہاڑی کو نکالا تو اس جگہ کو اس نے کھودا تو معلوم ہوا کہ شاہی خزانہ دفن ہے۔ اس نے اس وقت تو اس کو اسی طرح پوشیدہ کر دیا، پھر تھوڑا تھوڑا کر سامان نے سفر تیار کرنے لگا اور سارے خزانے کو نکال کر وطن واپس ہوا اور اپنے رہنے کے لیے ایک عالیشان مکان بنوایا اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ آرام سے زندگی گزارنے لگا۔ ایک روز لکڑہاری نے اپنے شوہر سے سرگزشت بیان کی۔ جب اس نے مہینے کی تاریخ اور وقت بتایا تو وہی وقت اور وہی دن تھا جب لکڑہارے کو خزانہ ملا تھا۔ لکڑہارا بھی صدقہ دل سے ایمان لے آیا۔ ایک روز وزیر اعظم کی بیوی محل کی چھت پر کھڑی ہوئی تھی اور اس کو ایک عالیشان مکان نظر آیا۔ اس نے اپنی کنیزوں سے دریافت کیا کہ یہ کس کا مکان ہے؟ کنیزوں نے بتایا، اس لکڑہارے کی بیوی جو یہاں پر ملازمہ تھی۔ یہ سن کر وزیر اعظم کی بیوی نے لکڑہارے کی بیوی کو بلایا اور مفصل حالات دریافت کیے۔ اس نے تمام حالات بیان کیے، مگر وزیر اعظم کی بیگم کو یقین نہ آیا، بلکہ دل میں یہ خیال آیا کہ اس کے شوہر نے چوری کی ہے جس کی بدولت مالدار ہوا ہے۔ وزیر اعظم کی بیگم کا یہ خیال دل میں لانا تھا کہ اسی وقت وزیر اعظم پر مصیبت آئی کہ وزراء میں ایک وزیر اس کا دشمن تھا۔ اس نے موقع پا کر بادشاہ سے چغلی کی کہ اس نے غبن کیا ہے، حضور علی جان جناب اسے تشریف طلب فرمائیں۔ بادشاہ نے اسی وقت وزیر اعظم کو بلا کر حساب طلب کیا۔ وزیر اعظم صحیح حساب نہ
دے سکا۔ چنانچہ بادشاہ غضبناک ہو گیا، وزیر اعظم کا سارا مال و اسباب ضبط کر لیا گیا اور اس کو اور اس کی بیوی کو نکال دیا گیا۔ وہ دونوں بھوکے پیاسے چلے جا رہے تھے کہ تربوز کا کھیت نظر آیا۔ وزیر اعظم نے اپنی بیگم سے 2 درہم لے کر جو اتفاق سے اس کے پاس رہ گئے تھے، اس کا تربوز خرید کر رومال میں باندھ لیا کہ کسی جگہ اطمینان سے بیٹھ کر کھائیں گے۔ اتفاق سے جس دن وزیر اعظم پر عتاب آیا، اسی دن شہزادہ بھی شکار کو گیا تھا اور رات تک واپس نہ آیا، تو بادشاہ نے پریشان ہو کر وزیروں سے مشورہ کیا کہ ساری رات گزر گئی ہے اور ابھی تک شہزادہ واپس نہیں آیا۔ اسی وزیر نے جس نے وزیر اعظم کی چغلی کھائی تھی، بادشاہ سے عرض کیا، مجھے تو معلوم ہوتا ہے کہ وزیر اعظم نے بوجہ دشمنی موقع پا کر شہزادے کو قتل کرا دیا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے وزیر اعظم کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ سپاہی گئے اور وزیر اعظم اور اس کی بیوی کو پکڑ لائے۔ اس وقت تک وزیر اعظم نے تربوز کو نہیں کھایا تھا، بلکہ اسی طرح رومال باندھا ہوا تھا۔ اس حالت میں گرفتار ہو گیا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ رومال سے سرخ خون چھلک رہا ہے اور رومال کھول کر دکھایا گیا تو بادشاہ کی نظروں میں شہزادے کا سر نظر آیا۔ بادشاہ اپنے بیٹے کا سر دیکھ کر رونے لگا اور حکم دیا کہ رات بھر وزیر اعظم کو قید رکھو اور صبح اس کو قتل کر دینا۔ وزیر اعظم اور اس کی بیوی جیل خانے بھیج دیے گئے۔ وزیر اعظم نے اپنی بیوی سے دریافت کیا کہ یہ بات ابھی تک معلوم نہ ہو سکی کہ ہم پر یہ ناگہانی مصیبت کیسے آ گئی، کون سا گناہ ہم سے ایسا سرزد ہوا جس کی سزا بھگت رہے ہیں۔ اس پر وزیر اعظم کی بیگم نے لکڑہارے کا قصہ بیان کیا اور کہا کہ مجھے اس نظر کا اور حکم امام جعفر علیہ السلام کا یقین نہ آیا۔ وزیر اعظم نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس سے بڑھ کر اور خطا کیا ہوگی کہ تو نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے حکم کو جھٹلایا۔ توبہ کر، امام کا فرمان درست ہے۔ الغرض دونوں رات بھر یہ وزیری کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہے، صدقے دل سے اس نیاز کی نیت بھی کی۔ خداوند عالم نے ان کی دعا قبول کر لی اور الصبح شہزادے نے شکار سے واپس آ کر بادشاہ کے قدم بوسی حاصل کی۔ بادشاہ نے شہزادے سے دریافت کیا، اے نور چشم، تم اتنے عرصے تک کہاں رہے؟ عرض کیا، حضور، شکار نہ ملنے کی وجہ سے میں نے باغ میں قیام کیا تھا۔ بادشاہ نے شہزادے کو محل کے اندر جانے کی اجازت دی اور وزیر اعظم اور اس کی بیگم کو بھی طلب کیا اور رومال سر کو بھی طلب کیا جس میں برائے تربوز شہزادے کا سر نظر آیا تھا۔ اس رومال کو خود کھولا اور دیکھا کہ اس میں تربوز ہے۔ بادشاہ سخت متعجب ہوا اور وزیر اعظم سے دریافت کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ وزیر اعظم نے جو قصہ اپنی بیوی سے سنا تھا بیان کر دیا۔ بادشاہ نے یہ سن کر لکڑہارا اور اس کی بیوی کو طلب کیا اور ان سے حالات دریافت کیے۔ انہوں نے تمام حالات بیان کر دیے، جس کو سن کر بادشاہ بھی صدقہ دل سے ایمان لے آیا اور وزیر اعظم کو پھر اپنے عہدے پر فائز کر دیا اور چغل خور وزیر کو سزا دے کر نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ ہماری مرادیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے وسیلے سے پوری فرمائے۔ نماز صبح کے بعد اس کہانی کو پڑھیں اور اس کے بعد بسم اللہ 3 بار، محمد آل محمد پر درود پڑھیں، 3 بار سورۃ الحمد، 3 بار سورۃ قل ھو اللہ احد اور پھر 3 بار درود شریف پڑھ کر نیاز دیں اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو ہدیہ کریں اور اللہ سے اپنی حاجت طلب کریں۔ امام کا واسطہ دے کر انشاءاللہ مراد پوری ہوگی۔ جن ناظرین نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ معلومات دوسرے لوگوں تک بھی آسانی سے پہنچ سکے۔
الرحمن الرحیم موزہ حضرت امام جعفر علیہ السلام۔ جو ناظرین ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ موزہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ کسی شہر میں ایک لکڑہارا نہایت مفلس